اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، یوم عاشورہ کا روزہ، اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ محرم کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ہمیں اس ماہ میں ظلم و زیادتی، نافرمانی سے بچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عمل صالح اور نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خاص طور سے اس ماہ میں نفلی روزے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے۔ لہٰذا اس مہینے میں جمعرات کا روزہ، پیر کا روزہ، اسی طرح سے ایام 20، 13، 14، 15 عربی تاریخ کے روزے رکھنے چاہیے، اور خاص طور سے یوم عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کو کہا جاتا ہے، یعنی 10واں دن۔ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ یہ روزہ کیوں رکھا جائے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ آئیے ہم اس کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، یہ روزہ جو تم رکھتے ہو یہ کیا چیز ہے، کس لیے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ھذا یوم عظیم، یہ بہت عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرقاب کیا تھا، ڈبو دیا تھا۔ فصامہ موسیٰ شکرا فنحن نصومہ، تو انہوں نے کہا کہ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ میں روزہ رکھا اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریبی ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کی تعظیم تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودوں کی مخالفت میں، ان کی مخالفت کرتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا کہ آئندہ سال جب یہ روزہ آئے گا تو ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن وہ دن آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ ہم 9 اور 10 محرم کا یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے رکھیں، یعنی یہ کہ 10 کا تو ہمیں رکھنا ہی ہے، 9 محرم کا روزہ یہودیوں کی مخالفت میں رکھنا چاہیے۔ اور اسی کے قائل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے۔ اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس روزے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، عاشورہ کے روزے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صوم عاشورہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنہ الماضیہ، ایک روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی وہ ایک روزہ 12 گھنٹہ بھوکا اور پیاسے رہنا، صرف 12 گھنٹہ ایک دن، اور پورے 1 سال کے گناہ کو، جو پیچھے 1 سال کے گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس روزہ کو ہم رکھیں، اور مردوں کو بھی رکھنا چاہیے، عورتوں کو بھی رکھنا چاہیے، بلکہ عورتوں کے لیے یہ صحیح مسلم کی روایت کہ
ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آس پاس میں جو بستیاں تھیں اس میں یہ حکم بھیجا کہ یوم عاشورہ کا روزہ سب رکھیں۔ ربیعہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ہم خود بھی یہ روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی یہ روزہ رکھواتے تھے۔ کون سا روزہ؟ یوم عاشورہ کا روزہ۔ یہاں تک کہ وہ کہتی ہیں کہ جب بچے بھوکے پیاسے ہو جاتے تو ہم اور وہ پریشان ہونے لگتے تو ہم ان کو کھلونے دے دیتے تھے تاکہ وہ افطار تک کھلونوں سے اپنا دل بہلاتے رہیں۔ لہٰذا اس کی اہمیت کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اقتداء کرتے ہوئے ہمیں اس کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ ابن القیم اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے 3 مراتب بیان کیے ہیں۔ صوم عاشورہ کے 3 مراتب بیان کیے ہیں۔ پہلا مرتبہ سب سے ادنا یعنی سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ اگر پورے ماہ محرم میں کوئی کچھ بھی نہیں رکھ سکتا ہے روزہ تو کم از کم 1 دن کا روزہ رکھ لے۔ وہ کیا ہے؟ 10 محرم کا روزہ۔ یہ سب سے ادنا مرتبہ ہے۔ اس سے اونچا مرتبہ 2 دن کا روزہ یعنی 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ آئندہ سال آئے گا تو 9 محرم کا ہم روزہ رکھیں گے۔ اور تیسرا اور اس سے اونچا مرتبہ 9 تاریخ، 10 تاریخ اور 11 تاریخ کا روزہ۔ یہ 3 دنوں کا روزہ سب سے بہتر ہے، چونکہ ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ ہمیں روزہ ہی رکھنا چاہیے، تو اس طرح سے یہ 3 دنوں کا روزہ ہو جائے گا، 9 محرم، 10 محرم اور 11 محرم کا روزہ۔ اسی طرح سے محترم حضرات و خواتین، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سعودیہ کے باہر ہمیں یہ روزہ کس دن رکھنا چاہیے، چونکہ بہت سارے لوگ جو دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ سعودیہ والے جس دن رکھیں گے ہم اس دن یہ روزہ رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ملک میں رویت ہلال کے حساب سے جو تاریخ 9 آئے، 10 اور 11، اس میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ دنیا کے جس ملک میں بھی ہیں اپنے یہاں رویت حلال کے حساب سے، چاند دیکھنے کے حساب سے 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔